اور ابھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں، اس وقت سینیٹ کا اجلاس جاری ہے اور شیر رحمان اظہار خیال کر رہی ہیں۔ دو ممالک کے پاس ہے دنیا میں، اور اسرائیل اور ہندوستان۔ انڈیا ان اسرائیل کے پاس اس وقت کھلی چھوٹ ہے سر کہ وہ جو چاہیں کریں، جہاں چاہیں میسائل داغیں اور پھر کہیں کہ ہم پر دہشت گردی ہوئی ہے۔ اگر ان پر دہشت گردی ہوئی ہے تو کسی ریاست سے نہیں ہوئی ہے چیئرمین صاحب۔ یہ ایک بہت بڑا فرق ہے کہ کہیں بھی نان اسٹیٹ ایکٹر اگر کام کر رہے ہیں تو اسرائیل ایک ریاست اپنے آپ کو قرار دیتی ہے، اور جب وہ بامبنگ کرتی ہے بے دریغ بغیر سوچے سمجھے، جس میں ان گنت بچے، ان گنت زخمی، علیل اور ان کے جتنے بھی دوسرا پاپولیشن ہے، ایجڈ لوگوں کا، ایلڈرلی کا، خواتین کا، ہسپتالوں میں جو لوگ ہیں، انہوں نے بغیر تفریق ہر جگہ بامبنگ کی ہے۔ انہوں نے سارے لاز آف وار کی جتنے بھی ہیں ان کی دھجیاں بکھیری ہیں، اور سب سے اہم بات چیئرمین صاحب، اس پرٹیکولر جو سینیٹر پلوش شاہ نے موو کیا ہے اس پرٹیکولر بارے میں یہ ضرور کہوں گی کہ انہوں نے جو امن کا ایک پروسیس شروع ہوا تھا، امن کا عمل شروع ہوا تھا، سیز فائر کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، سارے ممالک اس میں انوالو تھے جو وہاں کے ہیں، ایجپٹ انوالو تھا، سب انوالو ہو گئے تھے، لیکن اس کا انہوں نے جب پیس پروسیس اگر کیسی بھی لنگڑی لوڑی شروع ہوئی ہے اور سیز فائر کی بات کی گئی ہے تو انہوں نے اس پورے خطے کو غیر مستحکم کر دیا، اور یہ کہا اس بامبنگ سے جو انہوں نے اسماعیل ہنیہ کی ہے ایران میں گھس کے، وہ یہ پیغام دیا کہ نہ صرف ہم اس امن کے عمل کو کچھ بھی نہیں سمجھتے مگر ہم اس کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ ہم میں سے کوئی بھی دنیا میں کہیں بھی جو بھی پیس انٹرلوکیٹر ہوتا ہے چیئرمین صاحب، اگر اس کو آپ شہید کر دیں، نہتے مطلب وہ سو رہے تھے وہاں اس گھر میں، ان کو شہید کر دیں in an extrajudicial act of war, in an extrajudicial killing، تو کون آپ کے سامنے پھر کھڑا ہوگا اس امن کے عمل کو شروع کرنے، اور کون کیوں کرے؟ کیونکہ آپ نے تو کہہ دیا کہ ہم نے اسی کو فوری طور پر سابوٹاج کیا، اور ساری دنیا کم از کم طاقت کے جو مرکز ہیں انہوں نے اسے دیکھا، اور کچھ روایتی باتیں ہوئیں، کچھ غیر روایتی، لیکن رزلٹ یہی ہے، نتیجہ یہ ہے کہ اسرائیل نے نہ صرف امن کے عمل کو بالکل ایک اس کی دھجیاں بکھیری، مگر جو قانون کی بنیاد پر ایک عالمی نظام بنا ہوا ہے، یعنی کہ رولز بیسڈ آرڈر جو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد بنا ہے سر، اس کی بھی دھجیاں بکھیری ہیں۔ یعنی کہ اب کوئی قوانین نہیں ہے، اب جو گھسے جو مرضی آئے کر سکتا ہے، وہ واضح ہو گیا ہے۔ ہندوستان نے تو اپنے کشمیر انڈین ہیلڈ اللیگلی انڈین ہیلڈ کشمیر میں کیا ہے، اور اسرائیل نے گھس کے بیروت میں بامبنگ کی ہے، ان کے حزب اللہ کے چیف کو کی، پھر انہوں نے حماس کی چیف کی بامبنگ کی ہے، پولیٹیکل ہیڈ جو تھے اسماعیل ہنیہ، جن کے بچے، ان کی پوری نسلیں غزہ کی جنگ میں شہید ہوئے ہیں، 12 سے زیادہ ان کے فیملی ممبرز غزہ کی جنگ میں شہید ہوئے ہیں۔ تو اس کی مذمت تو کرنا میں سمجھتی ہوں کم ہوگی، ہم سب مذمت کر چکے ہیں، لیکن اسرائیل کو کون پوچھ رہا ہے، ان کو کون روک رہا ہے؟ اور ان کی جو اس وقت ابھی بھی جاری ہے، ابھی بھی ان کے جو مظالم جاری ہیں، ان میں ان دونوں میں ایک چیز میں سمجھتی ہوں کامن ہے چیئرمین صاحب، وہ یہ ہے کہ دونوں میں نسل کشی ہو رہی ہے۔ دونوں آپ ہندوستان کو لے لیں اور آپ اسرائیل کو دے لیں، دونوں نے اوپن پریزنز بنا دیے ہیں ان علاقوں کو، آکیوپائڈ، دونوں آکیوپائرز ہیں، دونوں کلونیل پروجیکٹ سیٹلر کلونیلزم کا مرتب کر رہے ہیں، اور جو جرائم ان کے ہاتھ سے ہو رہے ہیں ان کی بنیاد پر اب نہ کوئی اخلاقیات کا نظام رہا ہے، نہ کوئی رولز بیسڈ انٹرنیشنل آرڈر رہا ہے۔ یہ تو واضح ہے کہ امن
کہ انہوں نے جو ذرا سی پیشکش ہوئی تھی, ذرا سی پیش رفت ہوئی تھی, یعنی کہ وہاں ہیومینیٹیرین ایڈ بھی جب جاتی تھی اس پر بھی بامبنگ کی ہے چیئرمین صاحب, کہ ہیومینیٹیرین کوریڈور بھی نہ آ جا سکے. بچے زخمی, خواتین جو اب سوشل میڈیا پہ روز ایسے ان کی تصاویر نظر آتی ہیں, ایسے ویڈیوز آتے ہیں کہ اب دل دہل کے رہ جاتا ہے کہ 21ویں صدی میں یہ ہم کیا مناظر دیکھ رہے ہیں, اور پھر اپنے اپنے کام پر واپس جا رہے ہیں کیونکہ اور کسی نے کچھ کرنے کا سوچا نہیں ہے, نہ ان پر کوئی روک تھامی ہے, بلکہ اس پریزیڈنٹ نیتن یاہو تو ہر جگہ پہنچ کے اپنی واہ واہ کروا رہے ہیں. تو آواز اٹھانا بہت ضروری ہے. دونوں جہاں جہاں جینوسائیڈ ہو رہا ہے, اور 2 علاقوں میں آکیوپائڈ علاقوں میں دونوں مسلمان ہیں, آپ سوچئے وہاں ہو رہا ہے, آپ سوچئے کہ کہیں اور ایسا ہوتا, کسی ویسٹرن نیشن پر اس طرح بامبنگ کی جاتی, آپ بتائیں تو یہ حال ہوتا. مذمت کیا, وہاں تو ایئر کرافٹ کیریئرز پہنچ چکے ہوتے جو اس وقت اب برے صغیر میں جنگ ہیں کہ اس کی دل منڈلائیں, خانہ جنگی شروع کر ایک پورے مڈل ایسٹ بلکہ دنیا کو ملوث کر دیں, اور اسی لپیٹ میں, جنگ کی لپیٹ میں, اس کی کور میں وہ مزید نسل کشی کریں اور کسی فلسطینی کو وہاں زندہ رہنے کی جگہ نہ دیں. ان کا پروجیکٹ یہی ہے, it is a settler colonialism project and must be called by its name. Like the Indian project in illegally occupied Kashmir, Indian Kashmir, the one that the Palestinians are facing, sir, is also a brazen, naked settler colonialism project driven by the brutality of illegal bombings, illegal and extrajudicial killings, and the stripping of all rights, especially the torture of those innocent civilians who have nowhere to go, who are living in open prisons in both these territories. کشمیر بھی, آکیوپائڈ کشمیر بھی ایک کھلا جیل ہے جی, جہاں ہم تک خبر بھی نہیں پہنچتی کیا ہو رہا ہے. اور یہی ہو رہا ہے فلسطین میں, جو بچا ہے وہاں سے بھی گھر بدر کرنا چاہتے ہیں, کوئی حقوق نہیں ہیں ان کے, پہلے بھی نہیں تھے. کوئی بھی اسرائیلی آ کے کہہ سکتا ہے کل, کھٹکھٹائے دروازہ اور کہ میں یہاں رہوں گا. کہیں دنیا سے وہ فلائٹ لینڈ کرے تیل اویو میں, ان کو سٹیزن کا پاسپورٹ ملتا ہے اسی وقت, اور وہ کہیں علاقے میں جا کے ان کو فلسطینیوں کو گھر بدر کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اب ہماری سرزمین ہے. تو ہو یہ رہا ہے زمین پر, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو 21ویں صدی میں نسل کشی کے 2 پروجیکٹس چل رہے ہیں, اس پر ہم تو کم از کم خاموش تماشبین نہیں بن سکتے چیئرمین صاحب. اور آپ سے میں ضرور یہ کہوں گی کہ ہم نے آج ریزولوشن تو پاس کیا ہے, ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہر سیشن میں اس پر ہم ضرور بات کریں اور ان کی حوصلہ افزائی کریں, کیونکہ وہ ہماری طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کم از کم پاکستان جو ہے وہ ایک مسلم ملک ہے جو کھڑا ہے. بہت بہت شکریہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.